آج کے ولاگ میں بات کرنے والی ہوں ہمارے معاشرے کی ان خاموش سچائیوں کی جو ایک عورت کی عزت کو چھین لیتی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ان راستوں پہ بھی بات کریں گے جو ایک عام سی عورت کو دوبارہ سے عزت دار بنا سکتے ہیں۔ اور سب سے پہلے السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل حسن میرہر ماما کے چینل پہ آپ تمام دیکھنے والوں کو بہت بہت ویلکم ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے سب خیریت سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے۔ اچھا، آج کا جو امپورٹنٹ ٹاپک ہے نا، اس پہ بات شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پہ جی بچوں کا رزلٹ تھا آج، اور الحمدللہ بچوں کا رزلٹ بہت اچھا آیا۔ تو جو اسکول کی کینٹین تھی نا، وہاں پہ ہم نے کہا چلیں تھوڑا سا ذرا کچھ کھا پی لیا جائے، کیونکہ صبح صبح کا ٹائم تھا اور ناشتہ کرنے کو دل نہیں کر رہا تھا، تو کچھ چٹپٹا کھانے کو دل کر رہا تھا۔ تو میں نے کہا چلیں جی بچوں کو انجوائے کرواتے ہیں، اور ساتھ میں میری فرینڈ بھی تھی میرے ساتھ، تو ہم دونوں نے جو ہے نا، ہم دونوں کے بچے اسی اسکول میں پڑھتے ہیں، تو ہم نے ساتھ ہی ساتھ جو ہے نا یہاں پہ تھوڑی سی انجوائمنٹ کی۔ اور گھر آئے تو بچے کہتے ہیں جی ہم نے برگر کھانے ہیں، ماما ہمیں برگر بن بنا کے دیں۔ تو میں نے کہا چلے میں آپ کو خود ہی بنا کے دیتی ہوں برگر بن، تو آج وہ بھی بناؤں گی میں بچوں کو سمپل وے میں۔ میرے بچے جو ہے نا ٹماٹر پیاز اس طرح کے نہیں کھاتے، اور سمپل بن کو بھی ڈال کے ان کو میں بنا کے دیتی ہوں، تو وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، لیکن ساتھ ہی ساتھ بڑی اہم باتیں جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ شیئر ہونے والی ہیں۔ ہو سکتا ہے کسی کو میری جو ویڈیو ہے وہ بورنگ لگے، اور اگر آپ کو بورنگ لگی نا تو ویڈیو بے شک مت دیکھیے گا، لیکن میری آڈیو جو ہے نا اس کو ضرور سنیے گا، کیونکہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک جو ہے نا وہ میں آپ سے آج کے ولاگ میں ڈسکس کروں گی، جس کی وجہ سے نا آپ کو کہیں نہ کہیں فائدہ ضرور ہوگا انشاءاللہ۔ اچھا، چاہے آپ سسرال میں رہ رہی ہوں یا آپ کی پرسنل لائف ہو، یعنی کہ آپ الگ گھر میں رہ رہی ہوں، لیکن یہ کچھ ایسی باتیں ہیں نا جن کا جاننا ہر عورت کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ اکثر زندگی میں نا ہم عورتوں کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہماری تو کوئی عزت ہی نہیں ہے، کوئی قدر، کوئی حیثیت، کوئی وقت نہیں ہے ہماری، جو ایک عورت کو ملنی چاہیے نا، ہمیں صرف ایک ذمہ داری سمجھا جاتا ہے، یا صرف ایک کام کرنے والی جو صبح سے شام تک گھر کے کام کرے، بچوں کا خیال رکھے، اپنے شوہر کی ہر خواہش کا خیال کرے۔ لیکن آج میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کس طرح آپ اپنی کھوئی ہوئی عزت کو، وقار کو دوبارہ سے حاصل کر سکتی ہیں، صرف اور صرف چند باتوں پر عمل کر کے۔ اور ایک بات آپ کو بتا دوں کہ عزت کبھی بھی نا بھیک میں نہیں ملتی، کبھی بھی عزت مانگ کے نہیں ملتی، عزت میں بنانی پڑتی ہے۔ اچھا، اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ زور زبردستی کر کے نا آپ کبھی بھی اپنی عزت نہیں کروا سکتے۔ سب سے پہلے نا آپ نے اپنی عزت خود کرنی ہے۔ جب آپ ہر وقت دوسروں کے لیے دستیاب رہیں گی نا، چاہے آپ جوائنٹ فیملی میں رہ رہی ہیں، چاہے آپ الگ گھر میں رہ رہی ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اگر الگ بھی رہ رہے ہیں نا، تو وہ ہر کسی کے لیے ہر وقت وہ دستیاب رہیں گی، خود کی خوشی کو دوسروں کی خوشی کے لیے قربان کر دیتی ہیں، چپ کر کے سب کچھ سہ لیتی ہیں، جی جی کرتی رہتی ہیں ہر وقت۔ تو لوگوں کو لگتا ہے کہ جب اگلے اس انسان کو اپنی ہی فکر نہیں ہے تو ہم اگلے بندے کی عزت قدر کیوں کریں؟ تو سب سے پہلے نا آپ نے جو کام کرنا ہے وہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنی عزت خود کروانی ہے۔ اپنی عزت جب خود کریں گی، اپنا مقام بنائیں گی، تبھی دوسرے آپ کی قدر و قیمت کو جانیں گے۔ تو اسی لیے اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ آپ نے اپنی باؤنڈریز کو نا خود سیٹ کرنا ہے۔ بہت ساری میری بہنیں ایسی ہیں جو جوائنٹ فیملی میں رہ رہی ہوتی ہیں اور چپ کر کے سب کچھ برداشت کر رہی ہوتی ہیں، اور ان کی خاموشی کو نا کئی دفعہ ان کی کمزوری سمجھا جا رہا ہوتا ہے۔ تو آپ نے کرنا صرف یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے خود کو عزت دینی ہے۔ جب آپ خود کو عزت دیں گے نا تو خود بہت دوسرے آپ کو عزت دیں گے۔ اور عزت دینے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ بس یہ کہتے رہے میں اپنی بہت عزت کرتی ہوں، مجھے خود کی بڑی پرواہ ہے۔ اس طرح کرنے سے نہیں ہوتی عزت۔ عزت تب دی جاتی ہے جب آپ خود کے لیے ٹائم نکالتی ہیں، اپنے لیے ٹائم نکالتی ہیں، اور ساتھ ساتھ اپنے اوپر ٹائم انویسٹ کرتی ہیں، صرف گھر کا ہی نہیں بلکہ اپنا بھی خیال رکھتی ہیں۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے نا خود کو مصروف اور بمقصد رکھنا ہے۔ مصروف کیسے رکھنا ہے، بمقصد کیسے رکھنا ہے؟ جتنا ٹائم آپ اپنے شوہر، بچوں اور گھر کو سنبھالنے میں لگاتی ہیں نا، اگر دن میں صرف اس میں سے آدھا ایک گھنٹہ آپ اپنی ذات کے لیے نکالیں گی نا، نہا دھو کر، فریش ہو کر، پیارے سے صاف ستھرے سے کپڑے پہن کر اپنا خیال رکھنا شروع کر دیں گی نا، تو دوسروں کو بھی لگے گا کہ ہاں اگلے انسان کی بھی کوئی ویلیو ہے، خود کا خیال خود رکھ رہی ہے، تو آپ کو کسی کو کہنا نہیں پڑے گا کہ یار میری عزت کریں۔ اور ساتھ ہی ساتھ میری جو بہنیں ہاؤس وائف ہیں نا، آپ سے میں یہ کہنا چاہوں گی، بے شک اب گھر کی چار دیواری میں ہی رہتی ہیں، کوئی نہ کوئی ہنر ضرور سیکھیں۔ اچھا، ہر انسان کے اندر نہ کوئی ٹیلنٹ ضرور ہوتا ہے، اگر نہیں بھی ہے نا تو آج کے دور میں موبائل کس کے پاس نہیں ہے؟ ہر کسی کے پاس موبائل ہے اور یوٹیوب ہے، تو آپ کوئی بھی اسکل جو ہے نا گھر بیٹھے سیکھ سکتی ہیں اور اس سے پیسے بھی کما سکتی ہیں۔ آج کل مجھے لگتا ہے صرف انہی کی عزت ہوتی ہے جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے، یا جو پیسہ کما رہے ہوتے ہیں نا، جو اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوتے ہیں، صرف ان کی عزت ہوتی ہے۔ تو زیادہ کچھ نہیں، اگر آپ مہینے کا 5-10 ہزار بھی کما رہی ہیں نا تو یہ بھی بہت ہے، کیونکہ فارغ بالکل نہیں بیٹھنا۔ اور دوسرا یہ، جب ایک عورت کماتی ہے نا تو اس کا جو مائنڈ ہے نا وہ بہت ساری آلتو فالتو کی جو چیزیں ہیں نا ان سے ہٹ جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ کہ ساس، بہو، نندوں اور سسرالیوں کے جھگڑے میں پڑے رہنا، جب آپ خود کے لیے کچھ کرنا سٹارٹ کریں گے نا تو آپ کا مائنڈ جو ہے نا وہ خود ہی پروڈکٹیو جو ہے جگہ پہ لگ جائے گا۔ نا آپ کا ایک اور فائدہ بھی یہ ہوگا کہ آپ کو مینٹلی سکون ملے گا، بجائے اس کے کہ فضول کی پالیٹکس کا آپ حصہ بنے، آپ اپنے آپ کو کسی اچھے کام میں مصروف رکھیں گی، آپ کی ارننگ بھی ہو رہی ہوگی، تو پھر اس سے اچھی کیا بات ہے۔
بلکہ اب گھر میں جو فضول کے پھڈے ہوتے ہیں نا کہ گھریلو جھگڑے، ساس کا جھگڑا ہو گیا، بھابھیوں کا جھگڑا ہو گیا، کبھی آپ کو کسی نے فون کر دیا، کبھی آپ کو کسی نے فون کر دیا، ان سب سے جو ہے نا آپ کی جان چھوٹ جائے گی، اور لوگ جو آپ کو دیکھیں گے نا کہ یہ اپنے پیروں پہ کھڑی ہو رہی ہے، اپنے لیے کچھ کر رہی ہے، خود کما رہی ہے، تو یقین کریں وہ آپ کی عزت کرنا سٹارٹ ہو جائیں گے۔ اسی لیے زیادہ کچھ نہیں، کوئی نہ کوئی ایسا کام ضرور کریں جس کا آپ کو شوق تھا یا جو آپ کر سکتی ہیں یا آپ بہت آسانی سے سیکھ سکتی ہیں، اور اس کے لیے آپ کو باہر جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ آج کل بہت سارے ایسے آن لائن کام ہیں جو آپ گھر بیٹھے کر سکتی ہیں اور پیسے کما سکتی ہیں۔ اچھا، ایک اور کام کیا کرنا ہے، ہر وقت دوسروں کے لیے اویلیبل رہنا چھوڑ دینا ہے۔ جب دوسروں کے کہے بغیر، آپ آواز لگائے بغیر، ان کے کہے بغیر آپ ان کے کام کر دیتی ہیں نا، تو دوسروں کو اس بات کی نا عادت پڑ جاتی ہے، وہ آپ کو یقین کریں فار گرانٹیڈ لینا شروع کر دیتے ہیں، اور ان کو لگتا ہے کہ جو آپ کر رہی ہیں نا یہ آپ کا فرض ہے، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ ہم تو شاید دوسروں کے احساس میں یا دوسروں کی عزت میں ہر کام بغیر کیے چلے جا رہے ہوتے ہیں، لیکن اگلا بندہ ہماری وہ ویلیو کرتا ہی نہیں ہے، وہ تو ہمیں بالکل ایزی لے لیتا ہے۔ اس کے لیے آپ نے پتہ کیا کرنا ہے، آپ نے نا بس اپنی قدر کو خود جو ہے نا اہمیت دینی، اپنی عزت خود بنانی ہے آپ نے، وہ اس طریقے سے یقین کریں کبھی کبھار نا ایک قدم پیچھے ہٹ کر دیکھنا چاہیے انسان کو کہ آپ کے ہونے نہ ہونے سے کس کو فرق پڑتا ہے، اور صرف ان لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کیا کریں جن کو نا آپ کے ہونے نہ ہونے سے فرق پڑتا ہے۔ اور لوگوں کا کام ہے کہنا، آپ چاہے سونے کے بھی بن کے آ جائیں گے نا، لوگ پھر بھی آپ کے اندر سے نا ہزاروں کیڑے نکال دیں گے، یقین کریں لوگ آپ سے کبھی خوش نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے دوسروں کو خوش کرنے کے چکر میں نا کبھی بھی نہ رہا کریں، اپنے آپ کو خوش رکھنے کے چکر میں رہا کریں، اپنے آپ کو خوش رکھا کریں، اپنے آپ کی عزت کریں۔ اور ایک اور بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ ہر رشتہ جو ہے نا تبھی خوبصورت لگتا ہے کہ جب اس میں نا کوئی باؤنڈریز ہوں، آپس میں لحاظ ہو، لوگوں کی زندگی میں نا اتنا انٹرفیئر کرنا ہی نہیں چاہیے۔ تو پوائنٹ میرا یہ ہے کہ آپ نہ کسی کی زندگی میں اتنا انٹرفیئر کریں، نہ دوسروں کو اپنی لائف میں انٹرفیئر کرنے دیں، کیونکہ اگر آپ لوگوں کی زندگی میں انٹرفیئر کریں گے نا تو لوگ آپ سے تنگ آنا شروع ہو جائیں گے، اور نہ ہی اپنی زندگی میں آپ کسی کو گھسنے دیں کہ کوئی آپ کے سر پر بیٹھ کر نا آپ کو فیصلے آپ کے کرنے لگ جائے، آپ کو جو ہے نا بس وہ سر پہ بیٹھ کے آپ کے ناچنا شروع کر دے۔ اس طرح کی نوبت بھی نہیں آنی چاہیے۔ جب ہم کسی تیسرے انسان کو اپنے گھر کی باتیں بتانا شروع کر دیتے ہیں نا، ہمیں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ ہمارے دل کا بوجھ ہلکا ہو رہا ہے، میری فلانی دوست ہے اس کے ساتھ اگر میں بات شیئر کر رہی ہوں، یا میری ہمسائی ہے میں اس سے بات شیئر کر رہی ہوں، یا میری کوئی سسٹر ہے یا میری کوئی دیورانی جٹھانی اگر ان سے میں باتیں شیئر کر رہی ہوں تو میرے دل کا بوجھ ہلکا ہو رہا ہے، لیکن ہوتا ہے اس کے اپوزٹ ہے۔ اپوزٹ اس طرح سے ہوتا ہے کہ دیکھیں ہر بندے کی نا ایک اپنا مائنڈ سیٹ ہے، ہر بندے کی ایک الگ رائے ہے ہر چیز کے بارے میں۔ تو جب ہم کسی کو اپنے گھر کی باتیں بتاتے ہیں نا اور وہ آگے سے ہمیں مشورہ دیتے ہیں نا تو ان کی رائے الگ ہوتی ہے، اور اس رائے کی وجہ سے نا اگر ہم ان کو مان لیتے ہیں نا تو ہمارے گھر میں لڑائی ہو جاتی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر کسی کے ساتھ نا عزت سے رہیں، پیار سے رہیں، لیکن اپنی باتیں، اپنے اندر کی باتیں جو ہے نا کسی کے ساتھ شیئر مت کریں، اپنی کوئی باؤنڈری سیٹ کریں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، ایک اور امپورٹنٹ بات، میری بہت ساری ایسی بہنیں ہیں جو پتہ کیا کرتی ہیں، جانے جانے میں نا وہ اپنی ساری جو پرسنل لائف کی باتیں ہیں نا وہ کسی نہ کسی شیئر کر رہی ہوتی ہیں۔ اس سے نہ صرف آپ کو نظر لگتی ہے بلکہ آپ کی زندگی میں نا بہت سارے مسئلے مسائل سٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ وہ کیسے کہ نظر آپ کو اس طرح لگتی ہے، اگر آپ بہت خوشحال ہیں نا، آپ بہت خوش ہیں اپنے گھر میں، آپ اپنے دل کی ہر بات کسی شیئر کر رہی ہیں، تو یقین کریں اگلے بندے کو آپ کی خوشی سے کوئی خوشی نہیں مل رہی، آپ کو نظر ہی لگ رہی ہے۔ نظر بد جو ہے نا وہ بہت بری ہوتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کی زندگی میں کوئی دکھ ہے اور اپنے دکھ اور سارے مسائل جو ہے کسی کے ساتھ سٹارٹ کر رہی ہیں نا شیئر کرنا، تو اس سے کیا ہوگا کہ اگلا بندہ جو ہے نا وہ آپ سے اکتا جائے گا، آپ کی عزت نہیں کرے گا، آپ کی قدر نہیں کرے گا، چاہے وہ آپ کی دوست ہی کیوں نہ ہو۔ اس کو یہ لگے گا کہ یہ تو ہر وقت روتی رہتی ہے، اس کے تو مسئلے ہی ختم نہیں ہوتے۔ بس یہی بات، اگلا بندہ ہماری بالکل رسپیکٹ نہیں کرتا۔ تو اس کا حل کیا ہے کہ اگر آپ بہت زیادہ ٹینشن میں ہیں نا، بہت ہی زیادہ آپ بس ہوئے میں نا زندگی سے مایوس، تو صرف ایک ذات ہے جس نے آپ کے یہ سارے مسئلے حل کرنے ہیں، تو وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات۔ ہر مسئلے، ہر پریشانی کا حل آپ اس کو بتائیں، اور اگر لوگ آپ کی عزت نہیں کرتے نا ان دا اینڈ تو آپ چھوڑ دیں، عزت مانگنا ہی چھوڑ دیں، لوگوں سے عزت کی توقع کرنا ہی چھوڑ دیں، کیونکہ لوگوں سے عزت مانگنا جو ہے نا اس سے بہتر یہ ہے کہ انسان جو ہے نا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا وہی ہے۔ ایسا ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب تک اللہ نہ چاہے نا تو کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو جتنے بھی مسئلے ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، چاہے وہ پہاڑ جتنی کیوں نہ آپ کو نظر آ رہی ہو نا، ان سب کا حل جو ہے میرے اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ تو آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے روئیں، پھر دیکھیں آپ کے دل کو کیسے سکون ملے گا۔ اور ایک اور ضروری بات وہ یہ ہے کہ اگر آپ جوائنٹ فیملی میں رہتی ہیں نا تو ہر ایک کی عزت کریں، چاہے وہ کوئی بھی رشتہ ہو، لیکن یہ یاد رکھیں کہ عزت کرنے میں اور جی حضوری کرنے میں نا بہت فرق ہوتا ہے۔ تو ہر چیز کے آگے جی 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 کرنا اور یہ کام آپ نے نہیں کرنا،
कि जब आप गलत बातों पे भी जी हजूरी करती हैं ना, हर चीज़ को बर्दाश्त कर लेती हैं, तो लोग आपको कमज़ोर समझना शुरू कर देते हैं। तो यकीन करें हर मसले का हल लड़ाई भी नहीं होता, कुछ बातें आराम से भी की जा सकती हैं, आराम से भी उनका हल निकाला जा सकता है। लेकिन सबसे पहला काम जो आपने करना है ना, वो ये करना है कि आपने इज्जत करनी है सबकी, लेकिन आपने जी हजूरी फजूल में गलत बात को भी तस्लीम करने वाला काम ना आपने नहीं करना। इसलिए जो है ना, बस आपने वो कई लोगों को मैंने देखा ना, वो भीगी बिल्ली बनकर ना हर बात बर्दाश्त कर रही होती हैं कि क्या जी अगला बंदा मेरी इज्जत करेगा, मुझे इज्जत मिलेगी, पर ऐसा नहीं होता। आपने भी अक्सर देखा होगा या सुना होगा कि जो बहू जो है ना, जिसने तिगनी का नाच नचाया होता है ना ससुराल वालों को, उसकी बड़ी इज्जत हो रही होती है और उसे हर बंदा डर रहा होता है, नहीं भाई हमने तो जरा सा ये कह दिया ना, ये कर दिया, इसने तो हमारी जान खा जानी है, इसने तो ऐसे कर देना, इसने तो वैसे कर देना। हालांकि उसके ऑपोजिट जो बहू सारा दिन घर के काम, किचन, हर काम कर रही होगी बेचारी, लेकिन क्या है वो बस जी कर रही है ना इनके आगे, वो आगे से बोल नहीं रही, अपने पे होता जुल्म जो है उसके आगे वो बोल नहीं रही, तो उसकी कोई कदर नहीं है, उसकी कोई वुकत नहीं है। लेकिन जिसने सबको सेट करके रखा हुआ है ना, तो सब उससे सेट हुए हुए हैं। तो ये सारी बात है। अच्छा, आज की वीडियो बनाने का मकसद ये था कि बहुत सी बहनें मेरी ऐसी हैं जो दिल में यकीन करे परेशान रहती हैं, जलती कुड़ती रहती हैं, और इतना वो जो है ना बस हर वक्त अपनी परेशानी में ही रहती हैं कि इतना कुछ मैं करती हूँ लेकिन मुझे कोई इज्जत नहीं देता, कोई मर्तबा नहीं देता, कोई मेरी जो इतनी एफर्ट है उसको कोई तस्लीम नहीं करता। बहुत सारी ऐसी बहनें हैं जो ज्वाइंट फैमिली में रह रही होती हैं, जी जेठानी ने मेरे साथ ये ज्यादती कर दी है, मेरी देवरानी है वो मुझसे ऐसा सलूक करती है, नंदे हैं तो वो ये कह रही हैं, भाभियां हैं तो वो ये कह रही हैं, इवन कि अगर अपने बहन भाई हैं तो वो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ये सारे मामला जिंदगी का हिस्सा हैं, जिंदगी के साथ चलते रहते हैं, लेकिन हमने इनको टैकल कैसे करना है ये हमें आना चाहिए। तो बस मेरी आज की वीडियो बनाने का मकसद ये था कि जो मेरी बहनें परेशान है ना, जो इन सब हालात से गुजर रही हैं, अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़ुबान में रखे, अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियां करे। लेकिन बस दुनिया है ना, ये दुनिया के लोग जो है ना यही हमें जीने नहीं देते। दुनिया अल्लाह ताला ने बड़ी खूबसूरत बनाई है, हर रिश्ता खूबसूरत है, हर इंसान जो है, हर रिश्ता, हर चीज़ अच्छी है, लेकिन तब जब हर इंसान अपनी अपनी जिंदगी जिए। जब दूसरों की जिंदगी में इंटरफेयर करके दूसरों की जिंदगी को जहन्नुम बनाएंगे ना, तो फिर उनकी अपनी जिंदगी भी इंशाल्लाह जहन्नुम ही होगी। जो दूसरों की जिंदगी में आग लगाते हैं ना सुकून से, वो भी नहीं रहते, ये आप बात याद रखें। अच्छा जी, यहाँ पे करूंगी व्लॉग का एंड। बर्गर बन भी मैंने बड़े जबरदस्त से बच्चों को बना के खिला दिए थे और खुद भी खाए थे मैंने, साथ साथ बस बर्तन शर्तन भी धो रही हूँ। आज की रूटीन यही थी, यही सब कुछ हो रहा था। बच्चों का रिजल्ट लाई, बस उनको जरा बर्गर वगैरह बना के बच्चों को खुश किया, और ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको मेरी वीडियो जो है अच्छी लगी होगी, और बस आपने इतना करना है, मेरी प्यारी सी बहनों के नाम मेरा ये पैगाम है कि आपने जो बातें मैंने बताई हैं ना उन पे अमल करना है, सहना छोड़ देना है। बस हर बात जो है ना वो सहने वाली नहीं होती, थोड़ा सा कुछ कहना भी शुरू करें, और जितनी मैंने बातें आपसे शेयर की ना इन पे अमल करें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप सबकी जिंदगी में आसानियां करे। और जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, मेरी वीडियो को लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, आप सबका बेइंतहा शुक्रिया। यकीन करें जब आप कमेंट्स करते हैं ना, बहुत ज्यादा खुशी होती है, मोटिवेशन आती है कि मेरे व्लॉग आपको अच्छे लग रहे हैं, तो मुझे व्लॉग डेली बेसिस पे अपलोड करने चाहिए। अच्छा जी, जिन लोगों ने फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं, आपसे कि चैनल को ना जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, प्यार से कमेंट कीजिएगा, और अगर आपको लगता है किसी को इन बातों की जरूरत है ना, उसको मेरी वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। अच्छा जी, मिलूंगी इंशाल्लाह मैं आपसे कल के व्लॉग में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।